بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، ایک نئی ویڈیو پیش خدمت ہے۔ ویڈیو کا عنوان ہے بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ اور ایک ملا صاحب۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ اجودھن کے قریب ایک ملا صاحب رہتے تھے جنہیں اپنے ظاہری علم پر بہت ناز تھا، اور وہ اکثر بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں اپنی عملیت کے قصے سناتے جنہیں آپ دلچسپی سے سنا کرتے تھے۔ لوگوں کو ملا صاحب کا انداز برا لگتا، لیکن وہ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے احترام میں خاموش رہتے تھے اور ملا صاحب کو کچھ نہیں کہتے تھے۔ ایک بار آپ نے پوچھا، مولانا صاحب بتائیے کہ اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ تو ملا صاحب بولے، شیخ صاحب کیا آپ نہیں جانتے؟ اس کا تو جواب تو کوئی عام مسلمان بھی جانتا ہوگا کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں: توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے اور فرمایا، اے مولانا، میں نے تو سنا ہے کہ اسلام کا 6واں رکن بھی ہے، اور وہ رکن روٹی ہے۔ ملا صاحب ایک دم بھڑک اٹھے اور کہنے لگے، استغفر اللہ، آپ نے بالکل غلط سنا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے تحمل سے فرمایا کہ میں نے تو ایک معتبر اہل علم سے سنا ہے۔ یہ سن کر ملا صاحب اٹھ کھڑے ہوئے اور قرآن کریم کی وہ آیت تلاوت کی جس کا ترجمہ ہے کہ نصیحت کرنے کے بعد ظالم قوم کے پاس مت بیٹھ، لہٰذا میں چلتا ہوں۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ بھی کھڑے ہو گئے اور محبت سے ملا صاحب کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، ملا صاحب، اختلاف رائے اپنی جگہ، لیکن ہم سے ناراض ہو کر تو نہ جائیں۔ لیکن ملا صاحب نے اپنا ہاتھ چھڑایا اور غضبناک ہو کر چل دیے۔ اس کے بعد ملا صاحب حج کے لیے روانہ ہو گئے۔ حج کی سعادت حاصل کی، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں 7 سال قیام کیا اور پھر وطن واپسی کے لیے روانہ ہوئے۔ واپسی کے سفر میں اچانک سمندر میں سخت طوفان آیا اور ملا صاحب کا جہاز تباہ ہو گیا، اور ملا صاحب ایک تختے پر تیرتے ہوئے کسی جزیرے تک جا پہنچے۔ جزیرہ دیکھا تو نہ پانی، نہ درخت، نہ گھاس۔ 3 دن بھوکے پیاسے ایک غار میں بیٹھے دعا کرتے رہے کہ اے پالنے والے، اس عذاب سے نکال۔ 3 دن بعد کہیں سے ایک شخص آیا اور آواز لگائی کہ روٹی خرید لو۔ ملا صاحب نے اسے بلایا اور اپنی دکھی داستان سنائی۔ وہ بولا، میرے پاس روٹی بھی ہے اور پانی بھی، مگر مفت میں نہیں دوں گا۔ ملا صاحب نے بے بسی سے کہا، بھائی میرے پاس 1 پیسہ تک نہیں ہے۔ پھر ملا صاحب نے اس سے پوچھا، کیا تم مسلمان ہو؟ تو وہ بولا، الحمدللہ میں مسلمان ہوں۔ ملا صاحب نے فوراً بھوکوں کو کھانا کھلانے کی روایات بیان کرنا شروع کی تو وہ بولا، میں بھوکوں کو کھانا کھلانے کے ثواب سے واقف ہوں، لیکن رزق حلال کمانے کا حکم بھی اللہ تعالیٰ نے ہی دیا ہے۔ ملا صاحب نے اسے اپنی نماز، روزے، زکوٰۃ اور 7 حجوں سے مرعوب کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ شخص ٹس سے مس نہ ہوا۔ آخر بولا، چلیے میں آپ پر رحم کھاتا ہوں، اپنے 7 حجوں کا ثواب مجھے دے دے، میں آپ کو روٹی کھلا دیتا ہوں۔ ملا صاحب نے سوچا زبانی ثواب دے دینے سے کیا ہوگا، لہٰذا بولے، چلو 7 حجوں کا ثواب تمہیں دیا۔ ملا صاحب نے روٹی کھائی تو جان میں جان آئی۔ اس سے پوچھا، تم کہاں رہتے ہو؟ قریب میں کوئی آبادی ہے؟ لیکن اس نے برتن اٹھائے اور غار سے نکل گیا۔ ملا صاحب نے اس کا پیچھا کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ غائب ہو گیا۔ 3 دن بعد پھر سے جب بھوک سے ملا صاحب کی حالت خراب ہونے لگی تو وہ کہیں سے پھر نمودار ہوا اور اس بار ملا صاحب کے روزے کا ثواب لے کر چلتا بنا۔ پھر 3 دن بعد نمازوں اور 3 دن بعد زکوٰۃ کا ثواب بھی اس نے لے لیا۔ پھر اگلے 3 دن گزرے اور جب وہ آیا تو ملا صاحب رونے لگے، اب میرے پاس کچھ باقی نہیں رہا۔ تو وہ شخص بولا، آج اب بس اتنا کریں کہ مجھے تمام ثواب تحریری طور پر لکھ کر دے دے۔ ملا صاحب نے کاغذ پر لکھ کر دے دیا کہ میں نے اپنی تمام عمر کی نمازیں، روزے، زکوٰۃ اور حج اس شخص کے ہاتھ روٹی کے بدلے فروخت کیے، اور نیچے اپنے دستخط کر دیے، اور روٹی کھاتے ہوئے سوچا کہ 3 دن بعد گزارا کیسے ہوگا، اس لیے آج اس کا پیچھا کرنا ضروری ہے۔ ملا صاحب نے کافی دور تک اس کا پیچھا کیا، لیکن آگے جا کر وہ پھر کہیں غائب ہو گیا۔
سمندر سامنے تھا، ملا صاحب ذرا سانس بحال کرنے کے لیے بیٹھ گئے۔ اتفاق سے اسی وقت ایک جہاز قریب سے گزر رہا تھا۔ ملا صاحب نے اپنی قمیض اتار کر دیوانہ وار ہوا میں لہرائی، جس سے جہاز والوں کی نظر ان پر پڑی اور انہوں نے کشتی بھیج دی۔ خدا کی قدرت یہ کہ وہ ہندوستانی حاجیوں کا ہی جہاز تھا، لہٰذا انہوں نے ملا صاحب کی خوب خدمت کی اور وہ بخیر و عافیت اپنے گھر پہنچ گئے۔ کچھ دن بعد وہ اپنی عبادت و ریاضت کا حال سنانے بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ پر پہنچے۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے کھڑے ہو کر استقبال کیا اور فرمایا، ملا صاحب بہت عرصے بعد تشریف لائے ہو۔ ملا صاحب خشک لہجے میں بولا، میں یہاں ہوتا تو ضرور آتا، میں تو حج کرنے گیا تھا۔ 7 سال تک مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں قیام کیا، حرمین شریفین اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نمازیں ادا کرنے کی سعادت حاصل کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے خوش مزاجی سے فرمایا، آپ تو واقعی خوش قسمت ہیں مولانا صاحب، اب تو آپ ہم سے ناراض نہیں ہیں۔ 7 سال پہلے آپ ہم سے ایک چھوٹی سی بات پر ناراض ہو کر گئے تھے۔ ملا صاحب بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی عاجزی سے اور مغرور ہو گئے اور بولے، مجھے تو کچھ یاد نہیں، آپ یاد دلائیں تو شاید یاد آ جائے۔ آپ نے فرمایا، میں نے عرض کیا تھا کہ اسلام کا چھٹا رکن روٹی ہے اور آپ ہمیں ظالم قرار دے کر چلے گئے تھے، پھر بھی ہم آپ کو یاد کرتے رہے۔ ملا صاحب طنزیہ انداز میں ہنسے اور بولے، درویش اپنی کم علمی کے باعث اکثر ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں، لیکن سچ یہی ہے کہ اسلام کا کوئی چھٹا رکن نہیں ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں کم علم ہوں لیکن میں نے یہ بات لکھی ہوئی دیکھی ہے۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حاضرین سے فرمایا، میں کچھ دیر تنہائی چاہتا ہوں۔ تنہائی میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب ملا صاحب کے حوالے کی۔ انہوں نے کتاب کھولی تو ایک صفحے پر وہی تحریر تھی جو ملا صاحب نے جزیرے میں روٹی فروخت کرنے والے کو لکھ کر دی تھی۔ ملا صاحب چند لمحے حیرت سے سکوت کے عالم میں بیٹھے رہے، پھر آپ کے قدموں میں گر پڑے اور بولے، شیخ صاحب میں نے آپ پر بہت ظلم کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے محبت سے فرمایا، ملا صاحب مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں، ایک معمولی اختلاف تھا سو وہ آج دور ہو گیا۔ اس کے بعد ملا صاحب آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہو گئے۔ مرید ہونے کے بعد کسی نے انہیں بات کرتے نہیں دیکھا۔ جب تک ملا صاحب زندہ رہے ہر وقت روتے رہتے تھے اور کہتے تھے، 5 رکن اسلام دے تے 6واں فرید اٹک، جے لبے نہ 6واں مجید میمن تے 5 ہی جاندے مک۔ ناظرین کرام، ہمیں اس واقعہ سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ اللہ کے ولی جو فرما دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پوری کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی کرامات عطا فرمائی ہیں جن سے وہ کوئی بھی کام لے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس واقعہ سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، آپ سے گزارش ہے کہ آپ کو واقعہ پسند آیا ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کریں۔ جزاک اللہ۔